نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وقال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی عظمت و جلالت شان و شوکت بادشاہی شہنشاہی صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا تنہا خالق و مالک اور پالنہار ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء امام المرسلین امام الاولین والآخرین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نوجوانان ملت بزرگان دین عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے غضب الہی اور اس سے بچاؤ کے اسباب حاضرین گرامی غضب یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس طرح اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے خوش ہوتا ہے اپنے متقی بندوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے رضامندی کا اظہار کرتا ہے بالکل اسی طرح رب العالمین اپنے نافرمان اور مجرم بندوں پر غضبناک بھی ہوتا ہے غصہ بھی ہوتا ہے اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اسماء و صفات کے تعلق سے کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین کے جو نام جو صفات بیان کیے گئے ہیں انہیں من و عن تسلیم کیا جائے گا نہ ان کی تکییف تمثیل اور تشبیہ کے پیچھے پڑا جائے گا اور اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول بڑی بہترین دلیل ہے
آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے اہل سنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا الاستواء معلوم والکیف به مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ. کہتے ہیں کہ استواء یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. کہتے ہیں کہ استواء ہمیں معلوم ہے، اللہ رب العالمین کا بلند ہونا رب العالمین نے بتایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے. والکیف به مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے. کس طرح اللہ رب العالمین بلند ہوا، کیسے اللہ رب العالمین مستوی علی العرش ہوا، اس کا علم بندوں کو نہیں دیا گیا ہے. والایمان به واجب، لیکن اس پر ایمان لانا ہر بندے مومن کے لیے واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس سلسلے میں سوال کرنا سراسر بدعت اور گمراہی کا ذریعہ ہے. حاضرین گرامی، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑیں گے، نہ ان کی مثال بیان کی جائے گی، نہ ان کی تشبیہ بیان کی جائے گی، اور نہ ہی تعطیل سے کام لیا جائے گا. مثال کے طور پر اشاعرہ، معتزلہ، ماتریدیہ جیسے گمراہ کن افکار رکھنے والے فرقوں نے اعتدال سے کام لیا، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں تعطیل سے کام لیا. انہوں نے اللہ رب العالمین کے کئی صفات اور ان کی صفات کا انکار کیا ہے. جیسا کہ جب بات کی جائے اللہ رب العالمین کی صفت محبت کی کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ گمراہ کن افکار کے حامل افراد کہتے ہیں کہ یہاں محبت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں اجر و ثواب دینے والا ہے. انہوں نے محبت سے انکار کیا. اور جب بات کی جاتی ہے صفت غضب کی کہ اللہ رب العالمین مجرم بندوں پر غضبناک ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ غضب کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے انتقام لینے والا ہے، اللہ رب العالمین انہیں سزا دینے والا ہے. حالانکہ یہ فکرہ گمراہ کن فکرہ ہے. ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اسماء، جو صفات اللہ رب العالمین کے کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں انہیں من و عن تسلیم کیا جائے گا. اگر اللہ رب العالمین کی صفت غضب بتلائی گئی ہے کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے تو ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ مانیں اللہ رب العالمین نافرمانی پر غضبناک ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. یہ آیت کریمہ ان لوگوں پر وعید بیان کرتی ہے جو اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. رب العالمین نے کہا بھلا بتاؤ کیا ایسے دو افراد برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ انسان ہے افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کی اتباع کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرا وہ انسان ہے کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے کو دعوت دیتا ہے. کیا ایسے دونوں افراد برابر ہو سکتے ہیں؟ رب العالمین نے کہا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جو انسان رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتا ہے اللہ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ نہایت ہی بدترین اور برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت کریمہ مجھ کو اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جو انسان جانے انجانے اللہ کے غضب کو دعوت دے دے، جو رب العالمین کو غضبناک کر دے، اس کی دنیا اور آخرت اجڑ جاتی ہے اور وہ جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. حاضرین گرامی، روایات یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ شدید غصہ روز قیامت ظاہر ہوگا. متفق علیہ روایات ہے جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا رخ کریں گے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رخ کریں گے، اس کے بعد حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا رخ کریں گے. تمام کے تمام جلیل القدر اولو العزم انبیاء پکار اٹھیں گے کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین آج
آج اس قدر غصے کی حالت میں ہے، آج اس قدر غضبناک ہے کہ نہ تو آج سے پہلے کبھی اتنا غصے میں تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غصے میں آنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حشر میں بھی اور جہنم میں بھی اللہ رب العالمین کے غضب سے پناہ مانگی جائے۔ محترم حاضرین گرامی، ہم اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عذاب ہے اللہ رب العالمین نے اپنے مجرم بندوں کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے، یہ عذاب اللہ کی صفت غضب سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عذاب کی کتنی شکلیں ہیں، جہنم کا عذاب ہے، حشر کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، اور جہنم کے عذاب میں بھی کتنی صورتیں ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی قسم کے عذابات ہیں، یہ تمام کے تمام عذابات اللہ رب العالمین کی صفت غضب سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفت غضب ہی سے جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ رب العالمین نے اہل ایمان کو پیغام دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں شرکت نہ کرو۔ قوما غضب اللہ علیہم، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دی ہے، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دی ہے، اس کے غضب کو للکارا ہے، تم ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو۔ حاضرین گرامی، بندہ مومن غور کرے کہ ایک انسان اپنی ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین کے غضب سے پناہ مانگتا ہے، ایسے لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتا ہے جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا۔ جب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد بندہ مومن گویا ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ حاضرین، پتہ یہ چلتا ہے کہ بندے مومن اپنی نماز کی ہر رکعت میں ایسے لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کا مکمل مہینہ گزارا ہے، ہم نے اس مکمل مہینے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اجتناب کیا، گالی گلوچ کرنے والوں نے اپنی زبان پر پابندی لگائی، بری اشیاء تمباکو کا استعمال کرنے والوں نے، منشیات کے استعمال کرنے والوں نے حالت روزے میں اپنے آپ کو برے امور سے بچائے رکھا، گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، رب العالمین کی نافرمانی سے بچایا، اس کے غضب سے اپنے آپ کو بچایا، رب العالمین کی اتباع کرتے رہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے۔ لیکن یہ سلسلہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی نافرمانی سے سال کے 12 مہینے مجھ کو اور آپ کو پناہ مانگنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھ کو اور آپ کو یہی پیغام دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جن دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان میں ایک اہم دعا یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی طلب کرتا ہوں، تیری خوشنودی کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے غضب اور غصے سے، نافرمانی اور ناراضگی سے معافی مانگتا ہوں، اجتناب کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر دم اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، رب العالمین کے غضب سے اپنے آپ کو بچائیں،
کیونکہ جو انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اپنا کر ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اور آپ ان امور کو چھوڑ دیں، ان بدعمالیوں کو ترک کر دیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، جن میں سر فہرست گناہ اکبر الکبائر شرک شامل ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر شامل ہے، بدعات شامل ہیں، خرافات شامل ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگانا، بہتان باندھنا، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہ ایسے بدترین اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اس کے غضب اور غصے سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان بدعمالیوں سے اپنے دامن کو پاک کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین عمل ہے صدقہ اور خیرات کرنا۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا بندے مومن کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچاتا ہے، اس کے غصے سے بچاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، گرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اور اگر بندے مومن چھپا کر صدقہ کرنے کا عادی ہو جائے، یہ عمل آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد ایسی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم اور آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کریں تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اگر کوئی انسان مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا نام سب کے سامنے لیا جائے۔ کوئی مدرسہ قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ اس فہرست میں میرا بھی نام شامل ہو، لوگوں میں میرا بھی چرچا ہو، لوگ میری واہوائی کریں، لوگ مجھے سخی کہیں، فیاض کہیں، دلدادہ کہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والا کہیں۔ حاضرین یاد رکھیں، یہ تمنا، یہ آرزو انسان کے اعمال کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہیں پر اگر انسان چھپا کر صدقہ کرے، چھپا کر اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کا عادی بن جائے تو یہ ادا رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہا کہ چھپا کر دیا ہوا صدقہ، چھپا کر اللہ کے راہ میں جو انسان صدقہ کرتا ہے، اس کا یہ عمل، اس کا یہ صدقہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا معمولی عمل ہے اور اس پر بشارت کتنی بڑی دی گئی ہے۔ رب العالمین کا غصہ، غضب، جس سے اولو العزم انبیاء بھی خوف زدہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر انسان چھپا کر صدقہ کرے تو اس کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب کبھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، چھپا کر صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک اور فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین روز قیامت 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، روز قیامت جب اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، 7 قسم کے افراد کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں ایک بندے مومن وہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک انسان وہ ہوگا کہ جب وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہوگا، اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس قدر چھپا کر صدقہ کرے، اس قدر چھپا کر اللہ رب العالمین کی راہ میں غربا کی مدد کرے، رب العالمین کی راہ میں محتاجوں کی مدد کرے۔
اللہ رب العالمین کے دین کی اس انداز میں مدد کرے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ لہذا اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین کے غصے اور اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چھپا کر صدقہ اور خیرات کریں۔ حاضرین گرامی، اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، ایک اہم اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس طرح کے جملوں کا اہتمام کریں۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انزل اللہ علی امانین لامتی، کہا کہ مجھ پر میری امت کے لیے 2 امانیں نازل کی گئی ہیں، عذاب اور اللہ کے غصے سے بچاؤ کے 2 طریقے میری امت کو دیے گئے ہیں۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک آپ اپنی امت میں موجود ہیں، رب العالمین آپ کی امت کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اپنی امت میں موجود ہیں۔ اور کہا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، آپ کی امت اس وقت تک بھی عذاب سے دوچار نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ استغفار کا اہتمام کرتی رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، عذاب سے بچنے کی 2 امانیں ہیں۔ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی، جب تک آپ موجود ہیں آپ کی امت کو عذاب نہیں ہوگا، ورنہ ہم اور آپ پچھلی امتوں کو اٹھا کر دیکھیں، کتنی ایسی امتیں ہیں کہ انبیاء کی موجودگی میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، چاہے وہ قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، قوم صالح، قوم شعیب ہو یا مدین کے لوگ ہوں۔ کتنی ایسے قومیں ہیں انبیاء کی موجودگی میں، انبیاء کی نظروں کے سامنے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا گیا، لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، رب العالمین کی یہ امان ہے، رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی اس امت میں موجود رہیں گے تب تک آپ کی امت کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں فَإِذَا مَضَيْتُ، اگر میں گزر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، اگر میں مر جاؤں، تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو مرتے دم تک، قیامت تک کے لیے میں تمہارے درمیان استغفار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ استغفار یہ میری امت کے لیے امان کا ذریعہ ہے، رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، رب العالمین کے غصے سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا پتہ ہی چلتا ہے کہ معمولی سا لفظ استغفر اللہ، معمولی سا عمل اپنے آپ کو اللہ کی جانب لوٹانا، یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے امت کو بچا لیتا ہے۔ لہذا ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے ایک اہم عمل ہے زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا۔ رمضان کے مہینے گزر گئے، ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ رمضان آئے تبھی ہمیں روزے رکھنے ہیں، درمیان میں بہت سارے مسنون اور مستحب روزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر پیر اور جمعرات کے روزے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے، محرم کے 2 روزوں کا آپ کا ارادہ تھا، اور عرفہ کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی ممکن ہو ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہا کہ لوگوں روزہ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ جس طرح انسان دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، بالکل
بالکل یہی کام انسان کے لیے روزہ دیتا ہے۔ روزہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے رب العالمین کے عذاب اور اس کے غیظ و غضب سے بچنے کے اسباب میں ایک اہم سبب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ نیکی کا حکم دینا، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ بندہ مومن کا فریضہ ہے۔ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہا کہ اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں خیر امت کا لقب دیا جاتا ہے جو تم سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے رب العالمین نے کہا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاتے ہو، اسی لیے تمہیں خیر امت کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، کہا کہ لوگوں جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دلوں میں اس برائی کو برا جانے، یہ ایمان کا سب سے نچلا اور کمزور حصہ ہے۔ حاضرین گرامی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں مومن افراد کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ کتنی ایسی برائیاں ہیں جن کو ہم اپنے دل میں بھی برا نہیں جانتے، جن کو ہم اپنے دل میں بھی برا نہیں جانتے، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، زبان سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں اپنے دوست احباب کو بھی بھلائی کی طرف لے کر آئیں، جب ہم کوئی نیک عمل کرنے کے لیے جائیں اپنے دوست احباب اور اپنے بھائیوں کو بھی اس نیک عمل کی ترغیب دلائیں، جب اپنے دوست احباب کو دیکھیں وہ کسی برائی میں مبتلا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، اسے روکنے کی کوشش کریں، اسے تلقین کریں، اس کی سنگینی بتائیں، عذاب اور سزا کا اس کے سامنے تذکرہ کریں۔ لیکن یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ساتھیوں یاد رکھیں، اگر ہم اور آپ بھلائی کا حکم دینا بند کر دیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا بند کر دیں، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا عذاب ایسی امت پر نازل ہوتا ہے، رب العالمین کی لعنت ایسی امت پر برستی ہے، اور اس کی واضح دلیل بنی اسرائیل ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہا کہ اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو رب العالمین نے تم پر کتنا انعام کیا ہے، رب العالمین نے تم پر کتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو دونوں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ آیت کریمہ ہم کو اور آپ کو بتلاتی ہے امت محمدیہ سے پہلے سب سے بہترین امت بنی اسرائیل تھی جسے رب العالمین نے دونوں جہانوں میں فضیلت سے نوازا تھا، لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں وہ کیسے ذلیل و رسوا ہوئے، کیسے ان کی دنیا اجاڑ دی گئی، کیسے ان کی آخرت برباد کر دی گئی، کیسے وہ ذلت و پستی کا شکار ہو گئے۔ اس کے اسباب کیا ہے جانتے ہیں؟ رب العالمین نے ایک اہم سبب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ سب سے بہترین امت، سب سے بری امت بن چکی ہے جس امت کو رب العالمین نے دونوں جہانوں میں فضیلت دی تھی، رب العالمین نے اس سے وہ فضیلت چھین لی، امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب عطا کیا، اور وجہ بیان کرتے ہوئے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنتیں کی گئی، بنی اسرائیل پر لعنتوں کی بارش برسائی گئی۔ کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی حد سے آگے بڑھ چکے تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اور آگے ان کے ایک بدترین عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور ان کا ایک بدترین عمل یہ تھا کہ جب یہ دیکھتے کہ ان کے معاشرے میں کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو وہ اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کبھی کسی برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور یہ ان کا بہت ہی برا عمل ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ بدترین عمل آج ہمارے درمیان میں بھی پایا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نمازی بن گئے کافی ہے، ہم نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا، ہم رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ گئے کافی ہے۔ ہمارے دوست کہیں جاتے ہیں جائیں، گمراہ ہوتے ہیں ہو جائیں، کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ضلالت و گمراہی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں برائی سے روکنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، انہیں نیکی کا حکم دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ رب العالمین کا واضح فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَلْيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ کہا کہ ایمان والو، تم ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے رہنا۔ اگر تم یہ عمل چھوڑ دو گے کیا ہوگا؟ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، رب العالمین شریر اور بدترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، تم پر حاکم ہوگے، حکمران ہوگے وہ لوگ جو ظالم ہیں، جابر ہیں، معاشرے کے بدترین لوگ ہیں۔ ایسے لوگ تم پر حکومت کریں گے، ایسے لوگ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، اور کیا ہوگا؟ فَلْيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہارے نیک لوگ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، دعائیں کریں گے، فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آج ہم ہر طرف سے مظلوم بن چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں۔ اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے غصے کو دعوت دی ہے، ہم نے بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے ایک دوسرے کو روکنا چھوڑ دیا ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی چاہتے ہیں، بتائے گئے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو بتائے گئے اسباب اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے غصے اور غضب سے بچائے، رب العالمین ہر طرح کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے، رب العالمین عالم اسلام پر مکرم فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.